السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے نا سب لوگ؟ چلیں پھر ہم آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک بس کی ہے۔ بچوں، یہ بس جس کی میں کہانی سنانے لگی ہوں ایک بڑے شہر کی بہت مصروف سڑک پر چلتی تھی۔ مصروف سڑک پتہ کیا ہوتی ہے؟ مصروف سڑک وہ ہوتی ہے جہاں سڑک پر بہت رش ہو، بسیں آ جا رہی ہوں، پیدل چلنے والے بھی ہوں، موٹر سائیکل والے بھی ہوں، رکشے بھی چل رہے ہوں، یعنی کہ بہت زیادہ رش ہو جس سڑک پر۔ تو یہ ایسی ہی سڑک پر چلا کرتی تھی اور اس میں بہت مسافر بیٹھتے اور اترتے تھے۔ اس بس کو چلانے والے ڈرائیور کا نام تھا سلیم صاحب۔ سلیم صاحب بہت نیک دل انسان تھے، بہت دیانتدار تھے اور بڑی محنت سے اپنا کام کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے ساتھ ایک کنڈکٹر رشید بھی ہوتا تھا۔ یہ رشید بہت تیز ترار اور چالاک آدمی تھا۔ بچوں، اس بس میں ایک باکس رکھا ہوا تھا جس میں سواریوں کے، مسافروں کے ٹکٹ کے پیسے ڈالے جاتے تھے اور شام کو وہ سارے پیسے بسوں کی کمپنی کے دفتر میں جمع کروانے ہوتے تھے۔ تو یہ رشید کنڈکٹر کیا کرتا کہ مسافروں سے جب کرایہ لیتا تو کچھ پیسے تو اس باکس میں ڈال دیتا، جبکہ کچھ پیسے چپ کر کے اپنی جیب میں ڈال لیتا۔ سلیم صاحب نے کئی دفعہ اس کو یہ کرتے دیکھا۔ سلیم صاحب نے کئی دفعہ اسے منع بھی کیا کہ وہ یہ کام نہ کرے، کیونکہ یہ دیانتداری نہیں ہے اور مسافروں کا کرایہ ہمارے پاس امانت ہے، ہمیں ان کے بس کے مالک تک یہ امانت پوری حفاظت کے ساتھ پہنچانی چاہیے۔ لیکن رشید چونکہ تیز اور چالاک تھا اور بددیانت آدمی تھا، وہ اس بات پر بالکل توجہ نہ دیتا اور اپنے ہی کاموں میں لگا رہتا اور ہمیشہ ہی سلیم صاحب کی بات کو ٹال دیتا۔ اچھا بچوں، بسوں کی اس کمپنی کے مالک کا نام جاوید صاحب تھا۔ ان کی کئی بسیں چلتی تھیں، لیکن انہیں شک گزرا کہ باقی بسوں کے پیسے تو ٹھیک آ جاتے ہیں، لیکن جو وہ والی بس جس کو سلیم صاحب چلاتے ہیں اور جس کا کنڈکٹر رشید ہے، اس کے پیسے کچھ کم آتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن ایک پلان بنایا کہ کیوں نہ وہ عام مسافر کی طرح بس میں سوار ہوں اور جا کر دیکھیں کہ آخر چکر کیا ہے، کیا ماجرا ہے کہ اس بس کے پیسے پورے نہیں آتے۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک عام سے آدمی کا بھیس بدلا، سادہ سی ٹوپی سر پر رکھی اور جناب وہ بس میں سوار ہو گئے۔ ایک عام مسافر کی طرح انہوں نے اپنا بیگ لیا اور آرام سے ایک سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ اور پھر جناب اس دن بھی وہی ہوا جو روز ہی ہوتا تھا۔ رشید کنڈکٹر نے ایک مسافر سے پیسے لیے اور آدھے تو اس نے اس ڈبے میں ڈال دیے جو کمپنی کو جانے تھے اور آدھے پیسے اپنی جیب میں چھپ کر کے ڈال دیے۔ اسی طرح جب وہ جاوید صاحب کے پاس آیا اور ان سے ٹکٹ کے پیسے مانگے تو پیسے تو لے لیے لیکن ان کو ٹکٹ نہ دیا۔ تو اب جناب جاوید صاحب کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا کہ اصل گڑبڑ کہاں ہے اور کون کرتا ہے۔ اچھا تو جناب یہ سب کچھ چیک کرنے کے بعد جاوید صاحب ایک عام مسافر کی طرح اپنے منزل پر اتر گئے اور بس آگے روانہ ہو گئی، اور روٹین کے مطابق، اپنے روز کے معمول کے مطابق شام کو جب وہ بس سارے مسافروں کو اتار کر اڈے پر آئی اور بس خالی تھی، تو جاوید صاحب نے پیغام بھیج کر سلیم اور کنڈکٹر رشید کو اپنے آفس میں بلا لیا۔ سلیم صاحب بھی کچھ پریشان تھے، البتہ رشید تو بہت سخت پریشان تھا۔ اسے کچھ شک ہوا کہ کہیں اس کی چوری تو نہیں پکڑی گئی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد جاوید صاحب نے انہیں اپنے آفس میں بلایا اور جاوید صاحب نے رشید سے کہا، آج کے سارے دن کا حساب لے کر آؤ۔ رشید تو گھبرا گیا، اس نے رقم دکھائی اور بہانے بنانے لگا۔ جاوید صاحب اس کا جھوٹ اور چالاکی دیکھ کر اور بھی غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ
کہ تم نے ٹکٹوں کے پیسے اپنی جیب میں ڈالے ہیں۔ اب تو رشید کی حالت بہت ہی بری ہو گئی۔ اس کی ساری چوری پکڑی گئی تھی اور کمپنی کے مالک کو سب کچھ پتہ چل چکا تھا، اور اب اپنی غلطی ماننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ کانپنے لگا اور بولا، سر مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ لیکن جاوید صاحب نے سختی سے کہا کہ غلطی ایک بار معاف ہو سکتی ہے، لیکن خیانت معافی کے لائق نہیں ہے۔ آج سے تم نوکری سے فارغ ہو۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کمپنی کو نقصان پہنچایا ہے اور دھوکہ دیا ہے اور اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس لیے تم بالکل بھی معافی کے لائق نہیں ہو۔ اس طرح جاوید صاحب نے رشید کو نوکری سے نکال دیا اور اس کا سارا حساب کتاب کر کے اس کو فارغ کر دیا۔ رشید کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ بہت شرمندہ تھا اور سارے آفس والوں کے سامنے اس کو بہت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ منہ لٹکا کر آفس سے چلا گیا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اس نے کام ہی ایسا کیا تھا جس کی آخر اسے سزا تو ملنی تھی نا۔ اور دیکھو بچوں کہ دوسری طرف سلیم ڈرائیور کی جاوید صاحب نے بہت تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تم رشید کو منع بھی کرتے تھے اور پوری دیانتداری سے کام کرنے کے لیے اس کو کہہ رہے تھے، اس لیے مجھے تم پر پورا اعتماد ہے اور میں تمہیں آج سے اپنی کمپنی کا، جس کے اندر بہت سی بسیں ہیں، اس کمپنی کا سپروائزر بناتا ہوں۔ آج سے میری ساری کمپنی کا انتظام، ساری بسز کا انتظام تم سنبھالو گے، اور مجھے امید ہے کہ تم پہلے کی طرح پوری دیانتداری سے اپنا کام کرو گے۔ تو بچوں یہ سن کر سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل میں کہا کہ سچائی کے راستے پر چلنا مشکل ہے، لیکن نتیجہ ہمیشہ اچھا نکلتا ہے۔ تو بچوں، بددیانتی کرنے سے، جھوٹ بولنے سے ہمیں وقتی فائدہ تو ملتا ہے، لیکن آخر کار ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور نقصان الگ ہوتا ہے۔ اور جبکہ دیانتداری ہمیں مشکل میں تو ڈالتی ہے، تھوڑی سی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن آخر کار ہمیں اس سے عزت بھی ملتی ہے اور ترقی بھی ملتی ہے اور سکون بھی ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ دیانتداری اور سچائی کا راستہ اختیار کریں۔ بچوں، آپ بھی ہمیشہ دیانتداری سے کام لیتے ہو نا؟ کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کوئی آپ کے پاس اپنی چیز آپ کے پاس رکھوائے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو اسی طرح اس کے مالک تک پہنچاتے ہیں۔ آپ تو بہت اچھے بچے ہیں نا؟ چلیں جی، ٹھیک ہے، یہ آج کی کہانی تھی۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ میں پھر ایک کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔